ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک تقریباً اپنے اختتامی لمحات میں آ چکا ہے۔ آج 22 رمضان المبارک ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایام جو ہے وہ ہم سے رخصت لیتے جا رہے ہیں، اور یہی کہنا چاہوں گا کہ ان ایام میں جو ہم لوگوں کے پاس وقت بچا ہے اس میں کوشش کیجیے رب کو راضی کرنے کی۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اسد کاظمی صاحب بھکی شریف سے۔ علامہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ کریم کے احسان اور ہم نے فضل آپ سے ہم کی جو غیر حاضری ہے بڑی مس کی ہے۔ کل مولا علی کی شہادت کے حوالے سے پروگرام تھا اور ہم نے پروگرام میں باقاعدہ طور پر آپ کا ذکر بھی کیا ہے۔ بس کس گو نہ گو مصروفیات کی باعث کل دیری پہ میں اپنی آڈینس سے معذرت خواہ ہوں جناب۔ جی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ حسان قادری۔ حسان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کیسا گزرا رمضان آپ کا؟ الحمدللہ جی بالکل۔ سامعین و ناظرین، نعت رسول مقبول سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب سے جو ہے وہ آج کے موضوع جو کہ تیسرا اشرہ ہے، رمضان اور ہمارا کردار جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ حسان بھائی، کون سی نعت سنائیں گے ہمیں؟ دعائیہ کلام اپنے دامان شفاعت میں چھپائے۔ جی بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے،
اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ اسجد کاظمی صاحب موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا تیسرے عشرے کے حوالے سے، تیسرے عشرے کی دعا کیا ہے، تیسرے عشرے کی برکات کیا ہیں، اور بینگا امت مسلمہ جو ہے وہ ہمیں تیسرے عشرے کو کیسے گزارنا چاہیے اور کیسے گزار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے مقدس ایام اور آخری ساعتیں، آخری راتیں، جیسا کہ ڈاکٹر طاہا صاحب نے سوال کیا کہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے، تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ 12 مہینے، یہ تقسیم اللہ نے خود فرمائی ہے۔ اب یہ 12 مہینے ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب اللہ میں ذکر فرمایا، ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے، ان میں پوری عالمیت جانتی ہے کہ ان کا جو تقدس ہے وہ کتنا ہے۔ ان 4 کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے، وہ حرمت والے، برکت والے ماہ مقدس جناب ہے رمضان المبارک کے یہ ایام، رمضان المقدس کی یہ گھڑیاں جو اس وقت اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کے ہم سے جدا ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے، تو آج ہم آخری عشرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح 12 مہینوں کی تقسیم اللہ نے فرمائی، اسی طرح رمضان کے عشروں کی تقسیم رسول معظم نے ارشاد فرمائی۔ آقا انعامدار جناب حضرت ختمی مرتبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی تقسیم فرمائی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اولہ رحمتن، اس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہیں، وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، اور اس کے درمیانی 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے دن ہیں، وَآخِرُهُ عَتَقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، کس کو؟ جہنمیوں کو، جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جہنم جائے گا کون؟ ظاہر ہے جس کا کردار اسلام کے مطابق نہیں تھا، جو گناہ کرے گا، جس کا بیہیویئر اسلام کے مطابق نہیں تھا، جس کا کریکٹر اسلام کے مطابق نہیں تھا، جس نے حدود اللہ کے قیام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا بلکہ حدود اللہ کو پامال کیا، وہ جہنم جائے گا۔ اور اللہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں بخش رہا ہے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ دو، حالانکہ وہ حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے، لیکن اللہ چونکہ رحمان ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ذات ہے وہ اتنی مہربان ہے کہ جہنمیوں کو ان 10 دنوں میں آزاد کر رہی ہے۔ کتنی؟ رسول معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے جتنی بنو کلاب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب بکری کے بال گننا یہ تشبیہ ہے،
انکاؤنٹیبل، یہ ایک تشبیہ ہے سرکار دو عالم نے. جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اردو اور پنجابی میں استعمال کیا جاتا ہے، یار میں نے یہ 75 دفعہ تمہیں یہ بات سمجھائی ہے، ایسا کر لو. حالانکہ ہم نے عملی طور پہ 75 دفعہ کہا نہیں ہوتا، 75 دفعہ ہم نے بولا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ تاکید اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اشارتاً اور تشبیہاتاً ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے 75 دفعہ تمہیں یہ بات سمجھائی ہے. اسی طرح رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بنو کلاب اور بنو مدر کی بکریوں کے بالوں، پہلے تو بکریاں وہ کاؤنٹ کرے، کون کرے گا، اور ان بکریوں کے پھر بال، یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہی جملہ ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو آزاد کرے گا. اب اگر کوئی بندہ سوچنے بیٹھ جائے کہ بکریوں کے بال کتنے ہوں گے، افراد کتنے ہوں گے، تو موجودہ دور میں تو یہ مشکل ہی نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو آبادی چل رہی ہے وہ تقریباً 7 ارب یا 8 ارب کے لگ بھگ آبادی ہے. تقریباً پوری آبادی کو بھی آپ چھوڑ دیں. آئے میں حدیث پڑھتا ہوں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہے 72 جہنم جائیں گے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. ایک جنتی ہے، ایک ناجی ہے، 72 جہنم جائیں گے. تو وہ جو 72 ہیں وہ ہیں تو امت رسول، امتی ہیں سرکار دو عالم کے. اللہ ان امتیوں کی بخشش فرمائے گا اس رمضان کے آخری عشرے میں جو سرکار دو عالم کے کلمہ گو ہیں. ہاں گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، کہیں کبائر ہوں گے، کہیں صغائر ہوں گے، لیکن شفاعت محمد کام آئے گی، شفاعت رمضان کام آئے گی، اور شفاعت قرآن ان کے کام آئے گی. آخری عشرہ جو ہے یہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں رمضان المقدس کے ان مقدس ایام میں عشاء کی نماز کے بعد ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. تو نماز تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں جس کو تسبیح تراویح کہا جاتا ہے. اس کا آخری جملہ ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے. جتنے تراجم آپ کرتے جائیں گے وہ بنتے جائیں گے، کوئی لغوی اعتبار سے بنتے جائیں گے، کوئی اصطلاحی اعتبار سے بنتے جائیں گے، کوئی مفہومی اعتبار سے بنتے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے. معنی یہ ہے کہ ہم پورا رمضان تراویح کی نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں التجا کریں اللہ جہنم سے پناہ دینا. اور جب رمضان کا یہ آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ ہمیں پناہ دے دیتا ہے، اللہ ہمیں اس سے رخصت دے دیتا ہے، اللہ ہم سے معافی دے دیتا ہے کہ جاؤ مصطفیٰ کریم کے نام لیواؤ، ہم نے تمہیں جہنم سے آزادی دے دی، ہم نے تمہیں جہنم سے پناہ دے دی، ہم نے تمہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لیا. اولہ رحمتن، ہم نے تمہیں اپنی رحمت دی تھی پہلے. واوسطہ مغفرتن، ہم نے تمہیں مغفرت بھی دی تھی. وآخرہ عتق من النار، اور آخر میں ہم نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. اس سے بڑی اور کیا ایک امتی کے لیے نعمت اور کرم نوازی ہوگی کہ پہلے اس پہ رحمت کیا جا رہا ہے، اس پہ رحم کیا جا رہا ہے، پھر اس کو معافی دی جا رہی ہے، اور پھر انعام کے طور پر اسے ایک سٹیٹس دیا جا رہا ہے جہنم سے آزادی کا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو بھائی. اور آزادی 1000 نعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. بالکل. سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ حسان قادری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ایک خوبصورت کلام سنتے ہیں. علامہ صاحب سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، جاری رہے گی. حسان بھائی کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ مدینے کے حوالے سے. بسم اللہ کیجیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے
سے مینوں شوق مدینے جاون دا مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے ہن سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا اٹھ کے جاؤں کا مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سامعین و ناظرین باب مدینے سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے حسان قادری اور شاہ جی میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ہم امت محمدی تو ہیں لیکن ہمارا ہوتا یہ کہ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ہم نماز روزہ اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم پیسے کمانے کی طرف آتے ہیں چند پیسے اکٹھے کر کے ہماری سب سے پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یار کسی طریقے سے جو ہے وہ حج اور عمرہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے اس کے بعد ساتھ ساتھ ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زیارات جو ہیں وہ بھی اس کی جو ہے وہ بھی حاضری جو ہے وہاں پر بھی نصیب ہو جائے تو بڑا خوبصورت سا ہمارا اسلام ہے بڑا خوبصورت سا دین ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا کردار ہونا کیا چاہیے رمضان المبارک میں اور ایکچولی ہمارا کردار ہے کیا ہم کر کیا رہے ہیں رمضان میں جی میں گزارش کرتا ہوں حضرت ڈاکٹر اقبال نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کہا کہ قوم مذہب سے یا مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں واہ واہ بنیادی طور پہ قوم کا تعلق مذہب سے ہونا چاہیے قوم ہوتی وہ ہے جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہو اور مذہب بنیاد کیا سکھاتا ہے جذب باہم اتحاد اتفاق یگانگت ایکا اکٹھ
یہ مذہب کی بنیادی اکائیوں میں سے ایک اکائی ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اگر آپ مل کے بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، آپ تفرقے کا شکار ہیں، آپ فرقہ واریت کی آگ میں دھنستے جا رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے کی طرف اچھل کود کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے۔ مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ مذہب تو آپ کو مواخات سکھا رہا ہے، مذہب آپ کو اخوت سکھا رہا ہے، مذہب آپ کو برادری سکھا رہا ہے، مذہب آپ کو بھائی چارہ سکھا رہا ہے۔ اور آج کل ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی چارہ، اخوت، بردرہڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر اب نہیں رہیں۔ بالکل ایسا۔ آپ نے کہا نا ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار دن بدن ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اسلامک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، جہاں اسلامک رول آف لا ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے ہم نام کے مسلمان ہیں، کردار کے نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ہم کردار کے مسلمان نہیں ہیں، جبکہ اسلام کردار کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے، اسلام فعل کا نام ہے۔ آپ کیا فعل کر رہے ہیں؟ آپ کیا کردار کر رہے ہیں؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر ترین صحابی اور سرکار کے قریب ترین جو شخصیت ہے وہ جناب حضرت امیر کائنات مولا امیر المؤمنین مولا متقیان حضرت حیدر کرار علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ گزشتہ کسی پروگرام میں شاید کسی دوست نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ سرکار کے ایک جنگ میں کسی اسلام دشمن شخص پہ حملہ آور ہوئے اور اس کو سینے پہ بیٹھ، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اس نے اپنا لاب وجہ اللہ پہ پھینکا، علی چونکہ وجہ اللہ ہے نا جی، وجہ اللہ پہ پھینکا تو فوراً سرکار اس کے سینے سے حضرت علی جو ہیں وہ ہٹ گئے۔ کہ یہ کیا؟ کہا کہ پہلا ہمارا جو عمل تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب اگر کرتا ہوں تو کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ علی نے اپنے غصے سے کیا، علی نے اپنے غصے اپنی کوڑے چاہ کے کام کیتا۔ ایسا نہیں ہے، علی نے اپنے غصے میں نہیں کیا۔ علی جو کرتا ہے وہ رضائے الہی ہے۔ اسلام اس عمل کا نام ہے کہ آپ جو کریں وہ رضائے الہی ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ خدا کی قربت کے لیے ہو۔ ہم نماز سے پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو اس کی نیت میں ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، 2 رکعت نماز فجر پڑھنی خدا کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ جب نماز ہماری اس کے لیے ہے تو باقی عمل کیوں نہیں اس کے لیے ہو سکتا؟ باقی ہمارے دنیائی معاملات اس کی رضا کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ نماز کا جو بنیادی تھیوری تھی نماز کی وہ یہی تھی کہ آپ ہر لمحہ اس کی رضا میں متلاشی رہیں، اس کی رضا میں، اس کی رضا تلاش کریں۔ آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ کا سوشل ورک ہے، آپ سماجی طور پہ کسی بھی کام میں منسلک ہیں، تو آپ ہر کام اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو۔ تو جب وہ راضی ہوگا تو آپ کے کام میں خود بخود ترقی آتی جائے گی، آپ کے کام میں خود بخود عروج آتا جائے گا اور آپ کی منزل خود بخود قریب آتی جائے گی۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رضائے الہی کے علاوہ کام نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ الٹا نقصان کی طرف جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی ان آخری ساتوں، ان آخری گھڑیوں اور ان آخری راتوں اور آخری ایام میں ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اوپر دیکھو کہ میں کیا ہوں، اس کو نہیں، اپنی ذاتی اصلاح کی کوشش کریں کہ میں کیا ہوں۔ میرے ایک دوست انہوں نے بڑا اچھا ایک دفعہ مجھے مثال دے کے بات سمجھا، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں نا وہ کیسا ہے، تو ایک انگلی تو آپ اس کی طرف کریں، یہ 4 آپ کی طرف تو آ رہی ہیں نا، وہ کیسا ہے یہ تو آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو پہلے اس کو دیکھیں میں کیسا ہوں، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا میں کیسا ہوں، یہ میری چیز ہے یہ کیسی ہے، اس کی تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، بعد میں امت کی اصلاح ہوگی۔ اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، میرا ہی کردار اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو میں اگلے بندے کو کیا تلقین کروں، میں اس سے کیا تصدیق یا کیا اس کی میں تردید یا کیا اس کے اوپر میں تنقید کر سکتا ہوں؟ نہیں، اصلاح امت تب ہی ممکن ہے جب فرداً کی جائے گی۔ وہ میں کروں گا، وہ آپ اپنی کریں گے، بھائی اپنی کریں گے، زید اپنی کرے گا، بکر اپنی کرے گا۔ جب یہ ساری سوسائٹی اپنی اپنی اصلاح کرے گی تو پھر ایک اسلامی معاشرہ جنم لے گا، وہ معاشرہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے بادیہ نشینوں کو اٹھا کر کے پیدا کیا۔ سرکار نے 40 سال آغاز نبوت دیکھنا جی، اعلان نبوت، رحمت دو عالم نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت پہلا فرمایا میں نے 40 سال تمہیں گزارے ہیں، میرا کردار کیسا ہے؟ صادق اور امین ہے،
کردار سب سے پہلے سرکار نے اپنے کردار کی بات کی کہ میرا کریکٹر کیسا ہے. تو آج میں بھی کسی کے سامنے کہوں کہ یار میں سوشل میڈیا پہ ایک بیٹھا ہوں اینکر بن کے، یا ڈاکٹر طہا صاحب یا 94 نیوز یا یہ وہ، نہیں، ایسا نہیں. میرا کردار ایسا ہو کہ لوگ خود کہیں یار ڈاکٹر طہا اچھا آدمی ہے، یار یہ حسان اچھا نعت خوان ہے. اگر ہم ادھر نعت پڑھ رہے ہیں اور باہر جا کے ہم بدخوئیاں کریں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ اچھا، ہمیں ایسا کردار اپنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ خود بخود اسلام سے اٹیچ ہوں. یار یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہیں. ہمارا مجموعی طور پر جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم کریکٹر لیس ہو گئے ہیں. ہمارا کردار اسلام کی زاویے سے ہٹ چکا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک دفعہ پھر دہلیز نبوت پر پہنچیں، اور دہلیز نبوت پر پہنچنے کا واحد راستہ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. وہ آپ کو کردار بھی سکھائے گی، مصطفیٰ کریم سے عشق بھی سکھائے گی. ٹھیک، بالکل جی. علامہ صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، اور ڈیفینیٹلی وی آر مسلم بائی برتھ، کہ ہم صرف پیدائش کی وجہ سے ہی مسلمان رہ گئے. ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہمارے والدہ مسلمان تھے، اس وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں. ادروائز جو ہے وہ ہم لوگوں میں جو ہمیں پیغمبر پاک نے سکھایا، جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے سکھایا، وہ تعلیمات جو ہیں وہ ہم میں بہت کم رہ گئی ہیں. ہم اسلام سے کافی حد تک دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دفعہ کوشش کریں کہ ایک سلجھے ہوئے معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل دیں. ایک دفعہ دوبارہ جو ہے کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اکٹھے مل بیٹھ کر بیٹھیں، اور ایک اچھا جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کریں. علامہ صاحب، آج ہی مارننگ میں میرے بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا یار ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہوئے تمام ممالک سے پیچھے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو قرآن بھی نہیں پڑھتے، نعت بھی نہیں پڑھتے، خدا کو بھی یاد نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہم لوگوں میں سے بہت زیادہ آگے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یقیناً ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسی وجہ سے ہی وہ لوگ آگے جا رہے ہیں کہ وہ تعلیمات جو ہماری تعلیمات ہیں ان پر عمل جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. بالکل سامعین ناظرین، منڈی بہاؤدین اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.